لائیو کوریج چل رہی تھی اس وقت. تو میں تھوڑا سا پزل ہو گیا. بہرحال جب یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو اس نعرے سے محبت اتنی تھی کہ میں نے اسی وقت لیو اپلیکیشن دی اور بنا سائن کروائے ہی پی ایم کی ٹیبل پہ رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اور جب 2017 کے دھرنے پہ وہاں پہ فیض آباد میں پہنچا تو بس دنیا کچھ اور، مطلب پہلے کچھ اور تھی پھر کچھ اور ہو گئی. اور میں حقیقت بتاؤں تو بیکاز میں ایک اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں، تو بہت سے عالم دین جیسے عرفان شاہ مشہدی صاحب ہو گئے، آصف اشرف جلالی صاحب ہو گئے، یہ ان سب کی صحبت میں بیٹھا، ان سب سے باتیں کی. اور لیکن یہ جو فیض ہے نا، جو جس فیض کی آپ بات کر رہے ہو، واللہ یہ کہیں بھی محسوس نہیں ہوا. میں چشتی سلسلہ کا مرید ہوں، لیکن بابا حضور علیہ الرحمہ کے سامنے جب میں پہلی دفعہ گیا تھا نا، اس وقت میرے ہاتھ میں موبائل تھا. میں نے پہلے بھی یہاں پہ شاید کچھ دوست بیٹھے ہوں، اسد اللہ صاحب تھے اور کچھ دوست اور تھے، ان کو میں نے بتایا تھا کہ جب میں ان کے سامنے گیا تھا نا تو میرے ہاتھ میں 2 موبائل تھے، پاور بینک تھا، بیگ میں نے اپنا جو ہے کندھوں پہ لٹکایا ہوا تھا. تو جیسے ان کے سامنے گیا ہوں تو للہ مجھے نہیں پتا کہ میرے موبائل کدھر ہے، پاور بینک کدھر ہے. تو وہ ایک مطلب نہ آنکھ جھپکنے کو دل کرتا تھا اور نہ چہرہ ادھر ادھر کرنے کو دل کرتا تھا. دل کرتا تھا بس ان کو دیکھتا ہی رہوں. اور جیسے دھرنا ختم ہوا اور میں واپس لاہور آیا، لاہور آ کے میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا، ان کو وہ ویڈیوز دکھائی جو میں نے وہاں پہ بنائی ہوئی تھیں بابا ضرور اللہ میں. جب رات کے وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، تو آپ نے کہیں اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان کو کہا کہ مجھے ایسے کرو کہ کنٹینر سے نیچے اتارو، تو میں ذرا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. تو وہ جب ان کو نیچے اتار کے لائے تو وہ انہوں نے کپڑا جو ہے نا، اپنی چادر مبارک جو ہے وہ نا چہرے کے اوپر تھوڑی سی آگے کو جھکائی ہوئی تھی. تو میں ایک فٹ پاتھ پہ اب بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ کے نا تو لیٹا ہوا تھا. تو وہ جیسے پاس سے گزرے ہیں نا تو یقین مانے جیسے انسان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے، سیم سچویشن، مطلب کہ ایسے جیسے کوئی روح کو چھو کے گزر گیا ہو. تو ایک عجیب سی کنڈیشن تھی، بیان کرنا مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ ملتے ہوں گے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے اوپر یہ حادثے گزر چکے ہیں، جن لوگوں نے اس فیلنگ کو محسوس کیا ہے. اور جب میں گھر پہنچا واپس، میں نے آ کے اپنی والدہ کو جب وہ ویڈیوز دکھائیں تو اس کے بعد میری والدہ کو مطلب بے چینی رہتی تھی. وہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی، ہاں پتر آج کوئی نئی ویڈیو آئی ہے بابا جی دی؟ تو میں نے نہ کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے تو ان کو دکھا دینے کرنی. میں کہنا ہاں جی یہ نہیں آئی ہے. تو انہوں نے نا ہینڈ فری لگا کے انہوں نے کہنا کہ بس کوئی آواز نہ کرے، مجھے پاپا جی دی گلاں سنن دیو. تو وہ گھر میں بالکل سناٹا کر کے تو ہینڈ فری لگا کے وہ ویڈیو سنتی ہوتی تھی. اور اب جب باتیں سن لیتی تھی، ویڈیو ختم ہو جاتی تھی نا، تو کبھی کبھی تو کہتی تھی ہور لا نا، ہور ہے تو ہور چلا. اور جب وہ ویڈیو مطلب ایک میں کہتا تھا کہ میں نے کہیں جانا ہوتا تھا یا کوئی بہانہ بنانا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا ماں جی صرف ایک کسی تو میں اگوں نوی ڈاؤن لوڈ کرا گا تم دساں گا. تو ماں جی نے کہنا اللہ اللہ ماں جی نے کہنا کہ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ. ہاں مجھے محسوس ہوندا ہے. اور میں تانوں جڑی اگوں گل دسن لگا نا، یقین مان کے جانو کہ اج بھی وہ وقت آندا ہے نا، تے چونکہ میں بڑا سینسیٹیو بندہ ہوں بہت زیادہ، مطلب کہ چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کے پگھل جانا، اور بہت نازک قسم دی میری طبیعت ہے. اور جب بابا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم وہاں پہنچ کے میری والدہ اب تقریباً 2-3 دن اس صدمے سے نکل نہ پائی. تو اب یہ لاسٹ منتھ میں حیدرآباد میں تو یہاں سے میں لیو لے کے گھر گیا.
تو جب گھر گیا ہوں نا تو میری والدہ کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی کہ اب بابا جی حضور علیہ رحمہ اس دنیا فانی میں نہیں ہے. تو باتیں ہو رہی تھی، باتیں ہوتے ہوتے یہی تحریک کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. تو باتیں ہوتے ہوتے مجھے کہتی ہیں بابا جی کو نئی ویڈیو نہیں آئی. تو یقین مان کے جانے کہ وہ لمحہ کہ میں اب کیا جواب دوں ان کو. تو میں نے ان کو انکار نہیں کیا، میں نے یہی ان کو تاثر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اسی وقت موبائل نکالا ہے، نکال کے میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے، اس میں تقریباً 600-700 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بابا جی حضور علیہ رحمہ کی. میں نے ایم ایکس پلیئر پہ پہلی ویڈیو لگائی، میں نے کہا لے ماں جی یہ سنیں، یہ ساری ویڈیو بابا جی کی ہیں، نہیں ہیں ساری. اور میری ماں جی کی اتنی ایسی طبیعت ہے، وہ ایک بار جب ان کی سن لیتی تھی نا وہ کہتی تھی واہ یہ گل پھر دوبارہ لا، اے گل پھر دوبارہ لا. تو وہ ایک عجیب سی کیفیت بابا جی حضور علیہ رحمہ کی. میں کہتا ہوں کہ ابھی کسی نے کہا تھا کہ صدیوں کے بعد کوئی ایسا ہوگا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا مرد کلندر اور ایسا شخص اب قیامت تک نہیں آئے گا. یہ میں کہتا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری پہ کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہاں پہ یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تاریخ میں بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی میں اتنی ہمت ہوئی ہو کہ کسی نے نوجوان جو نسل ہے اس کے زمین کو جھنجھوڑا ہو. میری نظروں سے نہیں گزری، اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں، میں مان جاؤں گا. لیکن میں نے نہیں دیکھا یہ کہ کسی نے اپنی آنے والی نسلوں کو، اور جو آ چکی ہے جو پروان چڑھ رہی ہے، ان نسلوں کے اندر یہ جذبہ ایمانی بھر دیا ہو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. آج یہ لوگ جو راتوں کے ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، سانگ سنتے تھے، کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہے ان کا یہاں پہ؟ بابا جی حضور اللہ رحمہ کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا؟ کیوں مطلب ہے کہ اپنی نیندوں کو خراب کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں اس کو اور کچھ نہیں کہوں گا. بس یہ وہ عشق ہے جو بابا حضور اللہ رحمہ ان سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر گئے ہیں. ان کی تقریر چاہے 2 منٹ کی ہو، چاہے 30 منٹ کی ہو، میں کہتا ہوں ان کے لب جب ہلتے تھے نا، تو اس نومبر کی سردی میں مجھے آج بھی یاد ہے، کیونکہ معلم جبہ میں اس وقت برف پڑنا شروع ہو گئی تھی جب میں فیض آباد میں پہنچا تھا. تو اس نومبر میں وہاں سے پورا ساز و سامان لے کے آیا تھا، جیکٹس لے کے آیا تھا، ہر چیز لے کے آیا تھا، لیکن اس نومبر کی سردی میں کچھ پہننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ایک عام سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، عام سا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اور اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بابا جی حضور میں جب مطلب نعروں میں ایک آواز بلند کرتے تھے لبیک، تو یقین مان کے جانے کے خون کو ایسے گرمی ملتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سردی ہے، ایسا کوئی موسم بھی ہے یہاں پہ. تو میں سب کو یہاں پہ بیٹھے تمام جتنے بھائی ہیں نا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غلاظت سے نکال کے جو لبرلزم اس وقت نوجوان کے ذہن میں دل میں بھر رہی ہے، آج ان کے منہ پہ تماچا مار رہے ہو آپ یہاں پہ بیٹھ کے. اور ان کے جو انہوں نے 70 سال 74 سال 72 سال میں اپنا آشیانہ بنایا تھا، جس کو وہ شیش محل کا نام دینے والے تھے، ابھی 70 74 سال کے بعد آپ نے اس کو پاش پاش کر دیا ہے. یقین مان کے جانے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں ہے جب دین تخت پہ آئے گا، اور جب دین تخت پہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی منافقین ہیں یہ دم دبا کے بھاگیں گے. جی بہت شکریہ. وہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ہے وہ مطلب کی چوکیداری کی ہے. جو اس کے علاوہ اس امت کو حضرت علامہ اقبال کا فلسفہ فکر اور ان کی جو اصلی اساس تھی جو آپ نے بیان کی، یہ بطور جام ان کو سنایا بھی، پڑھایا بھی، سکھایا بھی، اور بطور جام ان کو پلایا اور بتایا کہ بھائی جو اقبال کے شاہین ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی غیرت ایمانی کیا ہے، ان کا جذبہ حریت کیا ہے. تو یہ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا،
یہ ذات خود اقبال کی ہے، وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور وہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بیٹھ کر ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ پورے جتنے بھی کفر کے ایوان تھے ان کے صرف وہ ایک شخص جو بیٹھا ہے ویل چیئر پہ، لیکن اس کی واز سے، فرمودات سے، اس کی اس بلند آفاقی آواز سے جو ہے وہ ہر طرف غلغلہ ایک مچا ہوا ہے۔ تو یہی آپ انہی اشعار کے مستحق ہیں۔ اور آپ